بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں۔ نمبر 1، چاروں تکبیروں کا کہنا۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر یہ کہ کوئی معذور ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، ثنا پڑھنا۔ نمبر 2، درود پڑھنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ سے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے، یعنی 4 تکبیریں عام نمازوں کی 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، لہٰذا اگر ایک بھی تکبیر فوت ہو جائے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح فرض نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی کھڑے ہو کر ادا کرنا فرض ہے اس آدمی کے لیے جو کھڑے ہونے پر قادر ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کرے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، نماز جنازہ میں رکوع، سجدہ اور قدا نہیں ہے۔ نمبر 4، نماز جنازہ اور عام نمازوں میں 2 اہم فرق۔ نماز جنازہ کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جبکہ دیگر 5 وقت کی فرض نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا جس وقت بھی جنازہ حاضر ہو نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے۔ یہاں تک نماز فجر اور نماز عصر کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اوقات مکروہ یعنی سورج نکلنے، ڈوبنے اور زوال کے وقت نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورج ڈوبنے سے مراد وہ وقت ہے جب سورج کا رنگ بدلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔ اگر کوئی شخص میت کے ولی کے علاوہ وضو کی حالت میں نہ ہو اور اس کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوگا تو اس کی نماز جنازہ چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے۔ جبکہ 5 وقتہ نمازوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر دوران وضو نماز کا وقت نکل جائے تو قضا کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم باوضو نہ ہو اور اس بات کا خطرہ محسوس ہو کہ نماز جنازہ چھوٹ جائے گی تو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لو۔ نمبر 5، امام اور مقتدی دونوں نماز جنازہ کی تکبیریں اور دعائیں پڑھیں گے۔ امام اور مقتدی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ امام بلند آواز سے چاروں تکبیریں کہے گا اور بلند آواز سے سلام پھیریں گے، جبکہ مقتدی آہستہ تکبیریں کہے گا اور آہستہ سلام پھیریں گے۔ نماز جنازہ کے بقیہ اذکار، ثنا، درود اور دعا امام اور مقتدی دونوں پست آواز میں پڑھیں گے۔ نمبر 6، نماز جنازہ میں کم از کم 3 صفیں بنانا مستحب ہے، چنانچہ اگر نماز جنازہ میں صرف 7 افراد موجود ہوں تو مذکورہ ذیل طریقے کے مطابق 3 صفیں بنانا مستحب ہوگا۔ ایک آدمی امام بن جائے، 3 آدمی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، 2 آدمی دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں اور ایک آدمی تیسری صف میں کھڑا ہو جائے۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے اور لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیتے، پھر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کی نماز جنازہ میں 3 صف کے لوگ شامل ہیں تو اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے عام نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے نماز جنازہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں عام نمازوں اور نماز جنازہ میں صرف 2 فرق ہیں۔ اگر کوئی کسی نماز میں آواز سے ہنسے تو عام نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی نماز جنازہ میں آواز سے ہنسے تو صرف نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عام نماز میں کوئی عورت کسی مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر نماز جنازہ میں کوئی عورت کسی مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔